فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 31ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 398، عنوان ہے علم حیت۔ انسان نے جب اس کرۂ خاک پر قدم رکھے، وہ سورج کے طلوع اور غروب، چاند کے گھٹاؤ بڑھاؤ اور ستاروں کی سیر اور حرکت کے مناظر دیکھتا چلا آیا۔ اس مناظر کی زیبائی اور دلکشی نے اس کی متجسس نگاہوں کو اپنی طرف جذب کیا اور اس نے ان اجرام میں ارضیہ اور فلکیہ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس تحقیقی مشاہدے کے نتیجے میں علم حیت وجود میں آیا، جس میں اجرام سماویہ کے مقادیر اور حرکات اور اس کی طبعی اور خواص اور آثار سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ علم تاریخی لحاظ سے قدیم ترین علوم میں شمار ہوتا ہے، چنانچہ چینیوں کا دعویٰ ہے کہ طوفان نوح سے 100 برس پہلے ان کے ہاں رصدگاہیں تعمیر ہو چکی تھیں، اور کلدانیوں میں بھی جو 4000 برس پیشتر ہو گزرے ہیں ستارہ بینی کا شغف پایا جاتا تھا۔ انہوں نے سیاروں کو نظر غائر سے دیکھا، ان کی گردش کا مشاہدہ کیا اور چاند کی منزلیں مقرر کی۔ قدیم مصریوں سے یونانیوں نے یہ علم سیکھا اور اس کی ترقی اور ترویج کے لیے درسگاہیں تشکیل دیں۔ چنانچہ فیثاغورس نے، جو 500 قبل مسیح یونان میں علم حیت کا مشہور معلم گزرا ہے، کرتونا میں حیت کی تعلیم اور تدریس کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد بطلیمیوس قلموزی نے، جو تقریباً 114 قبل مسیح متولد ہوا، سکندریہ میں ایک مدرسہ قائم کیا اور شاہ یونان کے لیے اپنی مشہور کتاب مشتعی تصنیف کی، جس کی نظریات صدیوں تک ذہنوں پر چھائے رہے۔ یہ نظریات حیت بطلمیوسی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ عباسیین کے دور میں جو علوم یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوئے، ان میں ایک حیت بطلیمیوسی ہے۔ جب یحییٰ ابن خالد برمکی متوفی 191 ہجری کے حکم سے ابوالحسن اور مسلم نے مجتعی کے ترجمے کیے تو ان رجائم کی بدولت عربوں کی حیت قدیم سے واقفیت حاصل کی، اور بغداد، قاہرہ اور اندلس میں اس کی تعلیم و تدریس کے لیے مدارس کھول دیے گئے۔ یہ قدیم نظریات کے تک حروف آخر سمجھے جاتے رہے اور آنکھ بند کر کے ان پر اعتماد کیا جاتا رہا۔ آخر 16ویں صدی مسیحی میں حیت قدیم کے نقوش دھندلے پڑ گئے اور حیت یتلموسی کی جگہ حیت نییر کاپر نیکی نے پرپرزے نکالے۔ امیر المومنین نے قدرت کی عجائب آفرینی کے سلسلے میں جو زمین اور آسمان کی خلقت، آفتاب و مہتاب کی جگمگاہٹ اور ستاروں کی نقل و حرکت کا تذکرہ کیا ہے، اس سے جہاں قانون قدرت و مظاہر فطرت کی نقاب کشائی ہوتی ہے، وہاں علم حیت کا بھی استفادہ ہوتا ہے، اور آپ کے پیش کردہ نظریات ان انکشافات سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں جو صدیوں سے مشاہدات
اور فلک پیما آلات کے مرہون منت ہیں۔ حالانکہ اس وقت نہ دوربینیں تھیں اور نہ رصدگاہیں، نہ لیبارٹریز تھیں، نہ تجربہ گاہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے قدیم حیت دانوں کے نظریات سے متاثر تھے اور نہ ان کے خوشہ چینی، بلکہ یہ علم میں موہبی کا کرشمہ تھا جس کی روشنی میں کائنات کی حقیقتوں پر نظر رکھتے تھے۔ اراضی سماوی اجرام کے بارے میں آپ کے چند نظریات پیش خدمت ہے۔ صفحہ نمبر ہے 399 اور عنوان ہے حرکت زمین۔ قدیم حیت دانوں کا زمین کے متعلق یہ نظریہ تھا کہ وہ کائنات کے مرکز پر واقع ہے اور تمام فلکی اجسام، سورج، چاند، ستارے اور سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مرکزیت کی بنا پر اس کے لیے ٹھہراؤ ضروری ہے، کیونکہ جب دائرہ گھومتا ہے تو مرکز اپنے مقام پر ساکن اور برقرار رہتا ہے۔ اگرچہ اس دور میں اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھیں، چنانچہ 500 قبل مسیح فیثاغورس نے حرکت زمین کا نظریہ پیش کیا اور اس کے 200 برس بعد استرخوس نے سورج کے گرد زمین کی سالانہ حرکت کا انکشاف کیا اور اس کے 30 برس بعد کیانتوس نے زمین کے لیے 2 حرکتیں تجویز کیں، مگر یہ نظریہ فروغ نہ پا سکا، کیونکہ ایک تو مشاہدہ اس کے خلاف تھا اور دوسرے حکیم ارسطو جو کہ 322 سے 384 تک قبل مسیح ہے، ان کی حرکت زمین کا شدت سے مخالف تھا اور اس کے خلاف کوئی نظریہ پنپ نہ سکتا تھا۔ اور جب بطلیموس نے بھی ارسطو کے نظریے کی تائید کی تو یہ نظریہ ذہنوں میں راسخ ہو گیا، اور جو نظریہ جڑ پکڑ لیتا ہے اس کے خلاف سننا تو درکنار، کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ صدیوں تک اس نظریے کی عملداری رہی اور زمین کو ساکن اور مرکز کائنات سمجھا جاتا رہا۔ 1440 عیسوی میں کوسا کے ایک پادری نیکولس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ زمین بھی ایک سیارہ ہے جو دوسرے سیاروں کی طرح اپنے مدارس میں حرکت کرتا ہے، مگر اس نظریے کو کوئی اہمیت نہ دی گئی اور اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ پھر پولینڈ کے ماہر فلکیات کاپرمیکس جو کہ 1473 سے 1544 عیسوی تک ہیں، نے فلکیات کا گہرا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین اپنے محور پر گھومتی اور سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، لیکن اس سے کلیسا کے نظریات پر زرد پڑتی تھی اور کلیسیائی نظریات کے خلاف زبان کھولنا موت کو دعوت دینا تھا۔ اس لیے اس نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی اور اپنے نظریے کا اعلانیہ اظہار نہ کر سکا۔ کلیسا کے زیر عتاب آنے والوں میں ایک گیورڈانو برنو، جس کا تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات 1548 سے 1600 بھی تھا، جو کوپرلیکس کے نظریہ گردش زمین سے متفق تھا۔ اس نے اپنے خیالات کا اعلانیہ اظہار کیا تو اس جرم کی پاداش میں اسے 7 برس قید کی سزا دی گئی اور پھر زندہ جلا دیا گیا۔ آخر 1609 عیسوی میں گیلیلیو نے دوربین ایجاد کی اور اپنے مشاہدے سے کوپرلیکس کے نظریے کی کھلم کھلا تصدیق کی اور دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ کرۂ ارض اپنے چاند سمیت سورج کے گرد گھومتا ہے، مگر کلیسا نے اس کی صحت سے قطعی انکار کر دیا، اسے مجرم قرار دے کر روم کی مذہبی عدالت میں مقدمہ چلایا۔ اس نے کلیسا کے عتاب سے بچنے کے لیے عدلیہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا، یہ محض ایک مفروضہ تھا، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ زمین گردش میں ہے۔ اس اعتراف پہ اسے چھوڑ تو دیا گیا، مگر اس نظریے کو بطور مفروضہ بیان کرنے سے بھی اسے روک دیا گیا اور خلاف ورزی کی صورت میں اسے سخت سزا کی دھمکی دی گئی۔ کلیسا نے اس آواز کو اگرچہ قوت و طاقت سے دبانا چاہا، مگر یہ آواز دب نہ سکی۔ رفتہ رفتہ مخالفت کا زور ٹوٹ گیا اور حرکت زمین کا نظریہ ہمہ گیر قرار پایا۔ اس نظام حرکت اراضی کو نظام شمسی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں زمین کی بجائے سورج کو مرکز قرار دیا گیا ہے۔
علماء حیت کے نزدیک زمین کی متعدد حرکتیں ہیں، مگر 2 حرکتیں اپنے حسی اثرات کے بنا پر زیادہ نمایاں ہے۔ پہلی حرکت واضحہ ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف زمین کے محور میں ہوتی ہے اور 23 گھنٹے 58 منٹ اور 49 سیکنڈ میں ایک چکر پورا ہو جاتا ہے، اور زمین کی سالانہ حرکت کی وجہ سے 1 منٹ اور 11 سیکنڈ کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ گردش پورے 24 گھنٹوں میں تمام ہوتی ہے۔ اس گردش سے رات اور دن کا ظہور ہوتا ہے، اس طرح کہ جتنا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن رہتا ہے اور باقی حصے پر رات ہوتی ہے۔ اس شب و روز کی مدت 24 گھنٹے ہے جو اس گردش کی مدت کے برابر ہے۔ دوسری حرکت انتقالیہ ہے جو سورج کے گرد مدار ارضی پر ہوتی ہے، چنانچہ یہ زمین 1080 میل فی منٹ کی رفتار سے مسلسل سورج کے گرد رواں دواں ہے اور 365 دن 5 گھنٹے اور 46 سیکنڈ میں 580 میل کی طویل مسافت طے کر کے اپنے دورہ تمام کرتی ہے۔ اس حرکت سے فضول اربع یعنی گرما، سرما، بہار اور خزاں ظہور میں آتے ہیں۔ امیر المومنین کے ان کلمات پر جو تخلیق کائنات کے سلسلے میں ہے نظر کی جائے تو یہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ زمین کو ساکن تصور نہ کرتے تھے بلکہ اسے متحرک قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت کا ارشاد ہے، وہ ہچکولے کھانے کے بعد تھم گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رہنے والوں کو لے کر جھک پڑے یا اپنے بوجھ کی وجہ سے دھنس جائے یا اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے۔ اس ارشاد میں سکنت وہ ٹھہری ہوئی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہے اور وہ ایک جگہ پر ساکن و برقرار ہے، اس لیے کہ اگر یہ معنی ہوں تو حرکت کے ساتھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سکون سے مراد یہ ہے کہ اس کی حرکت میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر لڑکتی اور لڑکھڑاتی نہیں ہے۔ اس عبارت میں لفظ معوضہ موضع کی جمع ہے جس کے معنی جگہ کے ہیں۔ اگر حضرت کے نزدیک زمین ساکن ہوتی تو وہ جمع کے بجائے واحد کا لفظ لاتے، اس لیے کہ جو چیز ساکن ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ گھیرتی ہے اور متعدد حرکتیں انتقالی ہی کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ حضرت نے نہ صرف زمین کی حرکت کا ذکر کیا ہے بلکہ اس کی متعدد حرکات کی طرف بھی واضح اشارات کیے ہیں۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ اس جملے میں لفظ حرکات جو حرکت کی جمع ہے زمین کی متعدد حرکتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ قدرت نے ان حرکات کو پہاڑوں کے ذریعے نقطہ اعتدال پر رکھا ہے، اس طرح کہ اگر پہاڑوں کی جڑیں زمین میں پیوست نہ ہوتیں تو اس کے اجزاء متفرق اور پراگندہ ہو جاتے اور حرکات میں یکسانیت نہ رہتی، کیونکہ جسم مدور میں یکسانیت اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب مرکز ثقل کے مقابلے میں وہ اپنے محور پر واقع ہو۔ صفحہ نمبر ہے 402، عنوان ہے زمین کی شکل اور حیت۔ قدیم مصریوں اور یونانیوں کا یہ خیال تھا کہ زمین سطح مسطح اور چپٹی ہے جس کے گرد اگر پانی اور اوپر سقف آسمان ہے، مگر اب مشاہدے نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین ایک گول جسم ہے، صرف قطبین پر کچھ اندر کو دھسی ہوئی ہے۔ اگرچہ زمین پر فلک بوز پہاڑ اور گہرے کھڈے ہیں مگر زمین کے وسیع اور عریض پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے اتنے نشو و فراز سے زمین کی گولائی میں چندہ فرق نہیں پڑتا۔ اس وسعت اور پھیلاؤ کی بنا پر جو حصہ بھی نظر آتا ہے مسطح اور ہموار دکھائی دیتا ہے۔ زمین کے گول ہونے پر مختلف دلائل دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مشاہداتی دلیل یہ ہے کہ چونکہ زمین مغرب سے مشرق کی سمت گھومتی ہے اس لیے مشرقی مقامات پر سورج پہلے دکھائی دیتا ہے اور مغربی مقامات پر بعد میں نظر آتا ہے۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو مشرقی اور مغربی تمام مقامات پر ایک وقت میں نظر آتا اور ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہوتا، حالانکہ نہ ایک وقت میں ہر جگہ نظر آتا ہے اور نہ ایک وقت میں ہر جگہ غروب ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی سورج کے متعدد مشرقوں اور مغربوں کا ذکر فرمایا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ زمین کو مدور
اور کروی اشکال سمجھتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی حامد سے روایت ہے کہ حضرت نے ارشاد ربی المشرقی والمغارب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سورج کے 360 مشرق اور 360 مغرب ہیں۔ جس دن میں وہ طلوع کرتا ہے اس کی طرف 1 سال کے بعد پلٹ کر آتا ہے، اور جس دن وہ غروب ہوتا ہے اس کی طرف سال کے بعد پلٹتا ہے۔ اور یہ روایت مانی الاخبار صفحہ نمبر 66 پر ہے۔ حضرت نے سورج کے 360 مشرق اور 360 مغرب بیان فرمائے ہیں، حالانکہ ہر آن اس کا نقطہ طلوع اور غروب بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے جو مغرب میں ہیں ان کا ہر لفظ مشرق، اور ان لوگوں کے لیے جو مشرق میں ہر نقطہ مغرب ہے۔ اس لحاظ سے ان کے مشارق و مغارب کا شمار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس حد بندی کی کیا معنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمیری دائروں کو 360 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور آج بھی دائرے کو 360 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوہ زمین کو بھی 360 خطوط پر تقسیم کر لیا گیا ہے، لہٰذا ان درجوں کے اعتبار سے 360 مشرق اور 360 مغرب ہوں گے۔ اصل مقصد تو مشرق و مغرب کا تعداد بتانا ہے جو حضرت کے کلام سے ظاہر ہے، اور اس تعداد کا لازمی نتیجہ زمین کا مدور ہونا ہے، کیونکہ مدور کروی الشکل ہونے کی صورت ہی میں متعدد مشرق و مغرب ہو سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 403 اور عنوان ہے سیار کرے۔ زمانۂ سابق میں عموماً یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہی ایک زمین ہے جس میں ہم رہتے سہتے اور انسان کے قافلے چلتے پھرتے ہیں، اگرچہ انیکسیکورس جو کہ 428 سے 500 تک جن کا زمانہ ہے نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اس دنیا کے علاوہ اور دنیائیں بھی ہیں جن کے الگ الگ چاند سورج ہیں، مگر کسی طرف سے اس کی تائید میں آواز بلند نہ ہوئی، بلکہ اس کے خلاف دلائل دیے گئے اور اس نظریے کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر 16ویں صدی عیسوی میں گیوراڈنو برو نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہماری زمین ایسے اور کرے بھی ہیں، اور ہر کرے کا ایک سورج ہے جس کے گرد وہ گردش کرتا ہے، لیکن اس وقت بھی یہ نظریے کی حدود سے آگے نہ بڑھ سکا اور نہ اسے مسلمہ حیثیت حاصل ہو سکی، اور اب یہ امر پایۂ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ سیارے بھی زمین کی مانند کرے ہیں، جن میں ہماری زمین کی طرح کوہسار، ریگزار، گہرے گڑھے اور سر بلند ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی جدید نظریات کے مطابق زمینوں کی تعداد کا نظریہ پیش کرتے ہیں، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے تمام حمد اس اللہ کے لیے جس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو اور ایک زمین دوسری زمین کو نہیں چھپاتی، اور یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس آیت میں 7 طرح زمینوں سے 7 کرۂ سیار مراد ہے، اگرچہ ان کے علاوہ بھی سیارے ہیں، چنانچہ ترقی یافتہ دوربینوں کے ذریعے 846 عیسوی میں نیپچون سیارہ کا انکشاف ہوا، اور 930 عیسوی میں پلاٹون دریافت ہوا، اور 18ویں صدی کے اواخر سے کچھ پہلے تک یورینس کو ساکن سمجھا جاتا رہا، کیونکہ اس کی روشنی کے مدھم ہونے کی وجہ سے اس کی حرکت کا احساس نہ ہوتا تھا، مگر 1781 عیسوی میں معلوم ہوا کہ وہ بھی دوسرے متحرک سیاروں کی طرح ایک متحرک سیارہ ہے، مگر یہ سیارے چونکہ کھلی آنکھ سے عادی طور پر نظر نہ آتے تھے اس لیے ان کا ذکر ضروری نہیں سمجھا گیا، صرف ان سیاروں کی گنتی بیان کی جو ہر دور میں دکھائی دیتے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 404 اور عنوان ہے آسمان یا کرۂ بخاری۔ آسمان فارسی زبان کا لفظ ہے جو آس اور مان سے مرکب ہے۔ آس آسیہ کا مخفف ہے جس کے معنی چکی ہیں، اور مان کے معنی مانند کے ہیں، یعنی وہ چیز جو چکی کی مانند گھومتی ہے۔ یہ نام اس بنا پر تجویز ہوا کہ اس سقف نیلگوں کے بارے میں جو عمومی خیال تھا کہ وہ ایک جرم شفاف ہے جو زمین کے گرد چکی کی طرح گھوم رہا ہے، اسی لیے اسے گنبد گرداں اور چرغ
گرداں کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ سما ہے۔ سما سمو سے ماخوذ ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں ہے ہم نے سما یعنی بلندی سے پاک و پاکیزہ پانی اتارا۔ اس آیت میں سما سے مراد بلندی ہے اور آسمان کو سما اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ بلندی کی سمت پر نظر آتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خلقت سما کے بارے میں فرمایا، پھر اس ہوا کو معمور کیا وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑ دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے پانی کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے، اور یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے خطبہ۔ ایک شامی نے حضرت علی علیہ السلام سے آسمان کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نیچے والے آسمان کا نام رقی اور وہ دھوئیں اور پانی سے بنا ہے، اور یہ الشرح میں صفحہ نمبر 197 پر موجود ہے۔ پھر اس شامی کے دوبارہ دریافت کرنے کے بارے میں فرمایا، پانی کے بخارات سے۔ قرآن مجید میں بھی آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ اس آیت میں دھوئیں سے مراد بخارات ہیں جو تہ بتہ ہونے کی صورت میں دھوئیں کی مانند نظر آتے ہیں، چنانچہ امام راغب نے مفردات میں لفظ دخان کی تشریح مثل دخان سے کی ہے، چنانچہ وہ چیز جو دھوئیں کے مانند تھی اور وہ بخارات ہی ہو سکتے ہیں جو دھوئیں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اسی ظاہری مشابہت کی بنا پر بخارات کا دھوئیں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس کی تائید امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے چاہا کہ وہ مخلوقات کو پیدا کرے تو سمندروں کی موجوں میں تلاطم پیدا کیا جس سے دھوئیں کی مانند ایک عظیم تر غبار اٹھا، اسی سے اس نے مضبوط آسمان کو بنایا، اور یہ روایت بحار الانوار میں ہے۔ ظاہر ہے کہ مثل دخان سے مراد بخارات ہیں، کیونکہ پانی سے بخارات ہی اٹھتے ہیں۔ حضرت نے انہی بخارات کو آسمانوں کا مادہ تخلیقی قرار دیا ہے، اور جدید سائنسی تحقیق بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ اجرام سماوی، کوہر اور بادل ایسے گیسی مواد سے جسے نیبولا کہا جاتا ہے وجود میں آیا ہے، اور انہی گیسی مادوں کو دھوئیں اور بخار کی لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علامہ ہفتہ دین شہرستانی نے کتاب الحیۃ الاسلام میں تحریر کیا ہے کہ جب سما کا اطلاق بلندی پر واقع ہونے والی چیز پر ہوتا ہے تو بعید نہیں جسے آسمان سمجھتے ہیں وہ کرۂ بخاری ہو جو زمینی ہوا کے گرد محیط ہے، اور اس طرح 7 زمینوں سے مراد کرات سیارہ ہیں، اسی طرح 7 آسمانوں سے مراد کرات بخاریہ ہیں جو اپنے اپنے کرۂ سیارہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 406 اور عنوان ہے حرکت اجرام فلکیہ۔ قدیم حکماء کا نظریہ تھا کہ کرۂ زمین کائنات کا مرکز ہے، اس کے گرد گھومنے والے آسمانوں میں چاند، سورج اور ستارے جڑے ہوئے ہیں، اس طرح کہ پہلے آسمان پر چاند، دوسرے پہ عطارد، تیسرے پہ زہرہ، چوتھے پر آفتاب، 5ویں پہ مریخ، 6ٹھے پہ مشتری اور 7ویں پہ زحل پیوست ہیں، اور چونکہ آسمان حرکت میں ہے اس لیے یہ بھی حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اب یہ نظریہ باور ہو چکا ہے کہ حیت جدید نے ثابت کر دیا کہ یہ تمام سیارے جس میں زمین بھی شامل ہے سورج کے قوت جاذبہ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سورج اگرچہ زمین اور دیگر سیارات کا مرکز ہے مگر وہ خود بھی اپنے محور میں گھوم رہا ہے
اور تقریباً 25 دن 7 گھنٹے اور 48 منٹ میں ایک گردش تمام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حرکت بھی اس میں پائی جاتی ہے جو دوسرے سیاروں کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ پہلی حرکت کو وضعیہ اور دوسری حرکت کو انتقالیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اجرام جن راہوں پر رواں دواں ہیں انہیں فلک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہی گزرگاہوں پر وہ اپنی نپی تلی ہوئی رفتار سے حرکت کر رہے ہیں۔ نہ ان کی مقررہ رفتار میں فرق آتا ہے اور نہ ان کی گزرگاہ میں۔ قرآن مجید میں بھی سیارات سبع کے افلاک کو طرائق یعنی راستوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ امیر المومنین کے کلمات سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ فلک مدار نجوم اور مجرئی کواکب کا نام ہے جن پر شمس و قمر اور سیارے ہمہ وقت راہ پیما ہیں۔ چنانچہ حضرت کا ارشاد ہے، اے اللہ، اے اس بلند آسمان اور تھمی ہوئی فضا کے پروردگار جسے تو نے شب و روز کے سر چھپانے اور چاند و سورج کے گردش کرنے اور چلنے پھرنے والے ستاروں کی آمد و رفت کی جگہ بنایا ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ اس ارشاد میں لفظ مجرئی اور سیارے سے صاف ظاہر ہے کہ آفتاب و مہتاب اور سیارے گردش میں ہیں اور ان کی حرکت کسی دوسرے جسم کی حرکت کی تابع نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے مدار میں سیر و حرکت کر رہے ہیں، اور اسی مدار کا نام فلک ہے جو فضا میں خط مہوم کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ اس ارشاد میں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت نے فضا کو مغیظ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ مغیظ کے معنی الموضع الذی یغیظ فیہ الماء کے ہیں، یعنی وہ جگہ جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح پانی زمین کی تہہ میں جذب ہوتا ہے، اسی طرح روشنی اور تاریکی فضا میں جذب ہو جاتی ہے۔ ان کلمات میں نہار سے مراد روشنی اور لیل سے مراد ظلمت ہے۔ جدید تحقیق نے ثابت کیا کہ تمام کرۂ زمین کو جو سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے، اس کی مقدار سورج کی روشنی سے وہی نسبت رکھی ہے جو 1 سیکنڈ کو 74 سال سے ہوتی ہے، اور زمین کی روشنی سے 10 گنا زائد روشنی اجسام فلکی میں بٹتی ہے، باقی فضا میں جذب ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین نے ان تمام تحقیقات کا خلاصہ ایک لفظ مغیظ میں سمو دیا جو صدیوں بعد ہیئت دانوں کی مسلسل محنت اور عرق ریزی کے نتیجے میں ظہور میں آئیں۔ حالانکہ اس دور میں نہ روشنی کا تجزیہ کیا جا سکتا تھا اور نہ فضا میں روشنی کے جذب ہونے کا تصور پیدا ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر ہے 407 اور عنوان ہے سورج سرچشمہ حرارت۔ حکمائے قدیم کا خیال تھا کہ سورج صرف روشنی کا منبع ہے، اور جب اس کی شعاعیں زمین سے ٹکرا کر منعکس ہوتی ہیں تو اس سے حرارت کی تولید ہوتی ہے۔ خود سورج میں روشنی ہی روشنی ہے، حرارت نہیں ہے، مگر اب یہ ثابت ہو چکا کہ سورج روشنی اور حرارت دونوں کا منبع ہے، اور وہ اپنی شعاعوں کے ذریعے دوسرے کروں میں روشنی کے ساتھ گرمی بھی پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جدید تحقیق کی روح سے سورج کی بیرونی سطح کا درجہ حرارت 6000 اور اندرونی حصے کا درجہ حرارت تقریباً 22,000 سے بھی زیادہ 22 لاکھ ڈگری ہے، اور فی منٹ 25 کروڑ ٹن گیسی مواد اس سے خارج ہوتے رہتے ہیں جو روشنی اور حرارت دونوں کے حال ہوتے ہیں۔ اگر حرارت کے شعلہ بار مواد زمین میں رہ جائیں تو تمام زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، مگر یہ نظام قدرت کی کار فرمائی کہ زمین حسب ضرورت روشنی اور حرارت لے لیتی ہے اور باقی فضا اور دوسرے کروں میں جذب ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات سے بھی اسی نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ سورج خود سرچشمہ حرارت ہے۔ شعاعوں کے انعکاس سے حرارت کی تولید نہیں ہوتی، چنانچہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر سورج کا پورا رخ اہل زمین کی طرف ہوتا تو زمین اور زمین پر بسنے والوں کو اپنی تپش اور حرارت کی شدت سے جلا دیتا۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 124 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 408 اور عنوان ہے سورج اور چاند کا محیط۔
سورج زمین سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر اور چاند 2,40,000 میل کی دوری پر واقع ہے۔ اسی قرب و بعد مسافت کی بنا پر چاند اور سورج کے حجم میں تھوڑا ہی سا فرق نظر آتا ہے۔ اسی لیے زمانے سابق میں سورج کو چاند سے زیادہ بڑا نہ سمجھا جاتا تھا، اور اب جب کہ فلک پیما آلات کے ذریعے سورج اور چاند کا قطر اور محیط ناپا جا چکا ہے، دونوں کے حجم کا تفاوت نمایاں ہو گیا ہے، اور یہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے سورج چاند سے بدرجہ بڑا ہے۔ یہ پیمائش سائنسی آلات کی مرہون منت ہے، مگر اس دور میں کہ جب نہ دوربینیں تھیں، نہ فلک پیما آلات تھے، اور نہ اجرام فلکیہ کی پیمائش کا کوئی ذریعہ تھا، امیر المومنین علیہ السلام نے سورج اور چاند کا جو محیط بیان فرمایا وہ جدید تحقیق سے بڑی حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ سے سورج کا محیط دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا 900 ضرب 900 فرسخ، اور یہ روایت علی الشرح صفحہ نمبر 197 پر موجود ہے۔ 900 کو 900 پہ ضرب دینے سے 8,10,000 فرسخ ہوں گے، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، لہٰذا کل 2,43,00,000 میل ہوں گے۔ اور موجودہ تحقیق یہ ہے کہ سورج کا محیط 27,84,500 میل ہے، اور چونکہ شرعی میل موجودہ میل سے 240 گز بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس محیط پر جب یہ مقدار بڑھا دی جائے گی تو موجودہ تحقیق اور حضرت کے بیان کردہ محیط میں تھوڑا سا ہی فرق رہ جائے گا، جو قابل اعتنا نہیں ہے۔ اور اس قسم کا فرق تو خود ہیئت دانوں کے بیان کردہ محیط میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ان کے تخمینوں اور اندازوں میں کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو۔ ممکن ہے کہ آئندہ تحقیقات کے نتیجے میں یہ تھوڑا سا تضادبت بھی ختم ہو جائے۔ اسی طرح چاند کے محیط کے بارے میں فرمایا کہ 40 ضرب 40 فرسخ، اور یہ تفسیر قمی صفحہ نمبر 379 پر ہے۔ 40 کو 40 سے ضرب کریں یعنی فرسخ 1200 فرسخ ہوں گے، جن کے میل 48,000 ہوں گے۔ اور موجودہ نظریہ یہ ہے کہ چاند کا محیط 6,000 میل ہے، مگر شرعی اور جدید میلوں کے تفاوت کو دیکھنے کے بعد قریب قریب وہی محیط ہوگا جو جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 409 اور عنوان ہے ستاروں میں آبادی۔ یہ دمکتے جھلکتے ستارے جو فضائے بسیط میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا انہیں دیوتاؤں کی آرام گاہ تصور کیا جاتا تھا، یا آسمان کی نیلگوں چھت میں ڈوری سے بندھے ہوئے رنگین قمقمے یا گڑی ہوئی سنہری کیلیں سمجھا جاتا تھا، مگر انسان کی فلک پیمائی نے اس فریب نظر کا پردہ چاک کر دیا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ستارے اور سیارے اس کرۂ ارضی کے مانند مادی کرے ہیں، جن کی اپنی فضا ہے اور اپنا سما اور اپنی مخصوص سمتوں میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان ستاروں میں کوئی مخلوق بستی ہے یا آبادی سے خالی ہیں، ابھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا۔ بعض ہیئت دانوں نے بتایا کہ ہماری کہکشاں میں 1 کروڑ سیاروں کے نظام قائم ہیں، جن میں کم از کم 1,00,000 سیارے ایسے ہیں جن میں زندگی کا امکان پایا جاتا ہے، اور جہاں زندگی ممکن ہو وہاں زندہ مخلوق کا پایا جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔ اور مریخ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں پانی اور روئیدگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ستاروں میں آبادی کا امکان دور جدید کی تحقیقی کاوش کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے، مگر امیر المومنین علیہ السلام نے صدیوں پیشتر کہ جب انسان یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ زمین کے علاوہ کہیں اور بھی زندگی کے پائے جانے کا امکان ہو سکتا ہے، ان ستاروں میں شہروں اور بستیوں کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ان آسمانی ستاروں میں تمہارے شہروں کی مانند شہر ہیں، اور ہر شہر دوسرے شہر سے ایک عمود نور کے ذریعے وابستہ اور منسلک ہے۔ اور یہ روایت تفسیر قمی صفحہ نمبر 554 پر موجود ہے۔ اس عمود نور سے مراد
قوت جاذبہ ہے جس کے زیر اثر یہ سیارے ایک دوسرے سے وابستہ اور مربوط ہیں اور اپنے اپنے مدار پر یکساں رواں دواں ہیں۔ یہاں پر سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم کا اختتام ہوا۔ ہم پروردگار سے دعاؤں کے اپنے طالب ہیں کہ پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول کرے، اور اگر سہون پڑھنے میں ہم سے کچھ غلطی، کیونکہ کچھ مشکل الفاظ تھے، کچھ عادات کی ترتیب ایسی تھی کہ ہم شاید کہ غلطی کے میں منسلک ہوئے ہوں، تو ہم دستبستہ آپ سب سامع سے معافی کے طلبگار ہیں، اور پروردگار کے حضور بھی اور امیر المومنین کے حضور بھی معافی کے طلبگار ہیں، اور علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کے حضور بھی اپنی معافی کے طلبگار ہیں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسے صحیح ترجمانی کے ساتھ نہ پڑھا ہو۔ پروردگار ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امیر المومنین علیہ السلام ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ میسر ہوں، اور ہمارے مرحومین کے لیے بھی شفاعت کے ضامن ہوں۔ یقیناً ہم وہ کریم ابن کریم ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ہماری اور ہمارے مرحومین اور تمام سامعوں کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ آمین الہی آمین۔